علیہ وسلم عرش والے رب نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ پاک تے قرآن نازل کیتے عاشق محبت و قیدت نال اللہ پاک دا قرآن سورہ انبیاء 17واں پارہ سورہ انبیاء دی 25 نمبر آیت ذرا سنتے جانا مالک کائنات نے قرآن پاک اندر بہار پیدا کیتی ہے فعلم سبق سنانا چاہتا ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم جان لو پہچان مسجود نہیں دے اپنے واسطے اپنے مسلمان پیدا بھائیاں واسطے اور دکھ وطین واسطے گناہاں دی معافی منگونا اللہ دی طرف گزارنا ہے سارے نے لوٹ کے جانا ہے اور اللہ پاک ہی آرام کرن دی جگہ نو جانتے نے اللہ اکبر کبیرہ رشد کے جاوا قربان جاوا دو جہانہ دے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پاک میں جو مختلف حصات انبیاء دے نال بڑی ملاقات پہلے کروانا چاہنا کہ جنہاں اللہ دے نبیوں نے بھی اللہ دی توحید دا اعلان کیتا اللہ دی توحید والے لوگوں نے بلایا سنو مسلمانوں اللہ پاک دا قرآن خالق کائنات دے قرآن نے باہر پیدا کی ہے اللہ پاک دا قرآن سنیے سورہ عنکبوت آیت نمبر 16 آگے دے محبت فرمانا خالق کائنات دے قرآن کے الفاظ دے اور فرمانا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا اے میری قوم والو اللہ کی عبادت کرو اللہ پاک کے سامنے اپنی جبین نیاز نو جھکاؤ اللہ پاک دے کولوں ڈردے رہو اے تواڈے واسطے بہتر ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے قوم نو بھی اللہ پاک دی توحید دا پیغام سنایا اپنے باپ آزر نو بھی اللہ پاک دی توحید دا پیغام سنایا قصہ مختصر اللہ پاک نے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت رب دی توحید دا نعرہ بلند کیتا باپ بول کے کہتا ہے باپ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لأعجبنک واہجرنی ملیا سچے نبی نے اللہ پاک دی توحید والے نبی ابراہیم علیہ السلام نے باپ نے بھی رب دی توحید دا پیغام سنایا برادری والے قوم والے نے بھی اللہ پاک دی توحید دا پیغام سنایا جدو رب دی توحید دا نعرہ بلند کیتا جائے ہے جی والدین توحید پر
پرست نہ ہون، ماں باپ بھی جناب بیٹے دے دشمن بن جاندے، بہنا بھائی عزیز رشتے دار بھی مخالف ہو جاندے، حتیٰ کہ توحید والے نو اتنا مجبور کیتا جاندے، توحید والے نو گھروں پر کر دیتا جاندے۔ آؤ سنو ذرا محبت و عقیدت دے نال میرے اور تساں دے آقا جناب محمد الرسول اللہ، پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر دا آغاز کیتا ہے۔ آج میں تو سفر کرنا ہوئے، کوئی پنڈی دا سفر کرتا ہے، گجرانوالے اسلام آباد دا سفر کرتے، ان لوگوں جس نبی لا میں تو کلمہ پڑھے، اس کملی والے مصطفیٰ نے ایک تاریخی سفر کیتا ہے۔ آپ سفر کرتے کرتے چلتے چلتے جا رہے ہیں، آخرکار میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹاپ آگے کتے کیتا ہے، نبی پاک آگے رکے کتے میں، طائف بستی اندر آگے میرے پاک نبی نے سٹاپ کیتا ہے۔ طائف دے پہلے سردار ملاقات ہوئی، طائف دے دوسرے سردار ملاقات ہوئی، طائف دے تیسرے سردار ملاقات ہوئی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اوہ طائف دے سردارو ذرا کھا کھول کے میرے ول تک لو نا، کان کھول کے میرے پیغام نو نوٹ کر لو۔ آپ سرکار نے زبان نبوت کی جو کی رسالت فرمائے، آپ فرماتے تھے ایھا الناس صلی اللہ علیہ وسلم نو پتھر مارنے شروع کر دے، اینا مارے طائف والے نے میرے پاک نبی نو اینا مارے، آپ دے جسم پاک میں جو خون وگنا شروع ہو گیا۔ آپ سرکار نے اپنے پاؤں اندر جو جتی پائی سی نا، جتی اندر خون جم جاندے، پاؤں باہر نکلنے مشکل ہو جاندے میں، آسمان کو فرشتہ اللہ پاک کا پیغام لے کے آیا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عرش والے رب دی طرفوں پیغام آگے نا، اللہ پاک فرماتے نے سونے نبی جی آرڈر کرو، میں رب دیر نہیں کروں گا، ایک نہ دونوں پہاڑاں دے درمیان اندر اینا طائف والے نو کچل کے رکھ دے وہاں، اینا دی قیمہ بوٹی کر دے وہاں، اور لاہوریوں غور کر دے جانا، جی میرے پاک نبی کہہ دیں گے اللہ پاک دی قسم دے منٹ دے دور دی گالے، عرش والے رب نے سکینڈ بھی نہیں سی لانا، پھر سونے نبی نے بارے جملہ کتنے بولنا سی، فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ۔ پھر پائی سلیمت ایدی آواز تھوڑی جی کھولو ذرا، توڑا سپیکر چنگا ہے لیکن ہر خطیب تے کا انداز ہے اپنا، بولنا سون لگا ہوئے تو میں نے سمجھنا میرے واسطے ایتا چاند چڑھ گیا ہے۔ حضرات سنیے ذرا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، اور مرکز خالد بن ولید آنے والوں، جمعہ پڑھنے والوں، طلباء بھی بیٹھے، نسیانے بیٹھے ہو، ماشاءاللہ سونیت چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے جو تو اڈے منہ چو درود پاک کنا پھبدا ہے تے کنا سونا لگتا ہے، ذرا راج کے درود پڑھو ہم اچھی پھر ماشاءاللہ۔ صحیح حدیث ہے، اللہ دی قسم پیغمبر دی سچی حدیث ہے، حدیث نہ ہوئے تو میں تو اڈا مجرم۔ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا مسافر بندے دی اللہ دعا قبول فرما دے، دعا کروا لو تسی چنگے رہو گے، تسی میرے کو دعا کرواؤ لو، میں تو اڈا واسطے دو ایک دعا کرنا چاہنا بڑیاں پیاریاں۔ پہلی دعا تے میری یہ بھی، اللہ اس مرکز خالد بن ولید نو رہندی دنیا تک آباد فرما، آمین۔ اے دی تعمیر دا جنہ کام رہندے اللہ جلدی مکمل فرما دے، آمین۔
اللہ سونے بندے پیدا کرتے جڑے کہہ اسی سارا کام آپ ہی کروا دی جنہ رہ گئے اللہ سونے انہوں نے توفیق عطا فرما تے دوسری دعا کر لگا جے بڑی پیاری کنجوسی نہ کریا جے گج وج کے آمین کیا جے اللہ اس مرکز خالد بن ولید اندر جمعہ پڑھنے والے تمام مرد و خواتین حضرات نو میرے سمیت اس 2021 اندر حج عمرے دی سعادت نصیب فرما بھی دعا سوڑی ہے انشاءاللہ اللہ قبول فرمان انشاءاللہ تعالی آپ حضرات توجہ فرماؤ بات دور نہ چلی جائے میں پڑھ رہا صلی اللہ پاک دا قرآن فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ سورہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی جے تسی نرم دل نہ ہوندے سخت دل نہ ہوندے پھر تواڈے کسے نے بھی قریب نہیں سی آنا میرے پاک نبی دی طبیعت کیسی پیاری نا ایسی سونی طبیعت تے پیاری طبیعت میں کہ بلال حبشے تو چل کے آگے سلمان فارس تو چل کے آگے سہیب روم تو چل کے آگے او جیڑا جیڑا کملی والے مصطفیٰ دے کول آندا گیا ہے سونے دے قدماں اندر بہندا گیا ہے محبوب نے طیف والے نو اللہ دی توحید دا پیغام سنایا الغرض میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عرشاں والیا ویکھی میں تیرا نبی نہ طیف والے نو تیری توحید دا پیغام سنانا آیا انہاں سرداراں نے میری گل نو نہیں منیا عرشاں والیا انہاں سرداراں نو ہدایت عطا کر دے جنہاں سرداراں نو ہدایت نہیں دینی انہاں دی آنے والی ہر نسلاں نو ضرور ہدایت عطا کر دیا دے محبوب دی دعا رنگ لے آئیے اج طیف حاجیاں نو پوچھو جنہاں نے طیف بستی دیکھیے طیف اندر مسجد بن گیا مدرسے بن کے جمعے ہو رہے دروس ہو رہے نمازاں ہو رہی حضرات میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رنگ لے آئیے حتیٰ کہ آپ اتنا زخمی ہوئے نا آپ سرکار دے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے نے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ چکو اتنا طیف والے واسے بدعا کر دے وہ لاہوریو جس نبی کا میں تو کلمہ پڑھے آئے اس کملی والے نے بدعا نہیں کی تھی بلکہ میرے پاک نبی نے زبان نبوت میں جو دعا کر چڑھیے نا اللہم اہدی قومی فإنہم لا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا کی تھی اللہ اکبر وہ پتھر بھی کھا کھا کے دعا مانگتے تھے کون محمد الرسول اللہ وہ پتھر بھی کھا کھا کے دعا مانگتے تھے اللہم اہدی قومی کی صدا مانگتے تھے الغرض میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طیف والے نبی اللہ پاک دی توحید دا پیغام سنایا محبوب دی دعا رنگ جائینا طیف والے لوگ آج توحید پرست ہو گئے دے حضرات آئیے دے امام الانبیاء دی بات سنیے اور میرا دل کرتا ہے میں قرآن پاک کے وچوں ایک اللہ پاک دے بڑی پیارے نبی نے انہاں دے نال تہاڈی ملاقات کروانا چاہنا وا سورہ یوسف آگے دے سورہ یوسف دی 39 نمبر ہے طالب علم پڑھنا چاہتا ہے اللہ پاک دے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام جیل دے اندر نے اللہ پاک دی توحید دا نعرہ بلند کیتا تے کس انداز اندر یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر الام اللہ الواحد القہار سبحان اللہ کروڑوں بار سبحان اللہ محبت فرمانا رب تعالیٰ کا قرآن اعلان تو اعلان تو ہی بھی کر رہا ہے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر الام اللہ الواحد القہار
ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللہ پاک دے پیارے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام جیل دے اندر حضرات غور کرتے جانا اپنے قیدی ساتھیاں نو پتہ کی کہتے ہیں اور میرے جیل دے ساتھیوں کیا اللہ تعالیٰ کا رب ٹھیک ہے یا کوئی زبردست طاقت والا الہی کافی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی ذرا غور فرماتے جانا اللہ پاک کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جنہ دے سب جنہ دی تسی پوجا پرست کرتے دے اللہ اللہ. حضرات اللہ پاک کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں اور میرے جیل دے قیدی ساتھیوں زبردست طاقت والا ایک کوئی الہی کافی دے. اس خالق کے سامنے جھک جاؤ, اس مالک کے سامنے اپنی زمین نیاز کو جھکا لو. سیدنا جناب یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ پاک دی توحید کا پیغام سنایا, رب دی توحید کا جھنڈا گڑیا نا جیل دے اندر بھی. حضرات گرامی اور تسی بھی لوگوں توحیدی بن جاؤ, توحید والے تسی بن جاؤ, تسی توحید والے بن جاؤ, عرش والا رحمان توڑا بن جائے گا. نہیں سمجھ آئی تے میں قرآن پاک دے وچوں اور پارا آگے دے پہلا تے سورہ بقرہ دے اینا تہی ابو جال سیدنا جناب یعقوب علیہ السلام کا توڑی ملاقات کروانا جانا وہاں. سیدنا جناب یعقوب علیہ السلام تے موت والا وعدہ قریب ہے. اپنے سارے بیٹیاں نو جمع کیتا نا, بیٹیاں نو جمع کر کے تے پتہ کی کہتے نے رب تعالیٰ دا قرآن ذرا سنیے سورہ بقرہ دے 133 نمبر آیت عربی پڑھنا چاہتا ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اللہ پاک دے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو جمع کر کے فرماتے رہو میرے بیٹے ہو میں فوت ہو جاؤں میرے تے موت واقع ہو جائے ذرا سجو میرے بیٹے ہو شہزادے ہو دسو نا میرے تو جان کے بعد میرے دنیا تو جان تو بعد تسی کدے کس الہ دے سامنے اپنی زمین دے آزروں جگاؤ گے کدے سامنے جھکو گے نا. بیٹے بول کے کہتے ہیں میرے بابا جان ایسا دے ابو جان قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. اے پوجار ابراہیم دے رب دی پوجا کریں گے, اسحاق اسماعیل دے رب دی پوجا کریں گے, اس کلے الہ دے سامنے اپنی زمین نیاز نو چکاواں گے. سیدنا جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں دے کولوں وعدہ لیا اللہ پاک دی توحید دا. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹیاں نے وعدہ دیتا پاپا جان اسی توحید دے معاملے اندر ڈٹ جاواں گے, پکے تے سچے ہو جاواں گے, بس
بس اس نے خالق کے سامنے اپنی جبین نیاز نو جھکاواں گے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا فرمان مصطفیٰ سنتے جانا. سلسلہ حدیث صحیحہ 942 نمبر ذرا حدیث سماعت فرماتے جانا. میرے اور تساں دے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے جانا. آپ سرکار نے فرمایا جس مسلمان نے اس بات کی گواہی دے چھڑی نا, دل وچوں پکا تے سچا اقرار کر لیا, کہہ چھڑیا نا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور جن نے رب دی توحید دا نعرہ بلند کر چھڑیا اور سوال رب دی طرفوں پیغام آ گیا دخل الجنہ, توحید پرست چل میں رب دی جنت اندر داخل ہو جا. توحید بہت بڑی دولت ہے. اللہ ساڑھے عقیدے صحیح کر دے. حضرات آئی اگے چلیے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی یونیورسٹی دے پہلے شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ, صحابی دا نام ہے, محبت کرو ذرا. یار لوگ کے صحابہ نو پتہ نہیں کی کچھ کہہ دے رہا, تسی سچے محب بیٹھے ہو. محبت دی آواز آئے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث پاک دے راوی نے بیان فرما دینے. اے بھی سلسلہ حدیث سید حدیث آندی 959 نمبر حدیث 959. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دل کر دے میں لوگاں دے نال اعلان جہاد کردا رہا, قتال کردا رہا اونی دیر تک جب تک لوگ اپنی زبانہ وچوں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ لیندے, اللہ دی توحید تے میں محمد دی رسالت دی گواہی نہیں دیندے. میرا دل کرتا میں انہاں دے نال قتال کردا رہا, جہاد کردا رہا. اگر یہ لوگ ایسا نہیں کریں گے میرا دل کرتا میں انہاں نو قتل کر دیواں, انہاں دی گردن تن تو جدا کر کے رکھ دیواں. ہاں اگر انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پھر انہوں دی جان بھی محفوظ ہوگی, انہوں دا مال بھی محفوظ ہو گیا. کون فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ سونے نبی جی تہاڈی عظمت تو میں قربان جاواں. اللہ اللہ. صحیح بخاری کتاب الجناز اندر بھی حدیث آندی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پاک دے راوی نے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیح اندر بھی حدیث لے دی ہے 960 نمبر حدیث. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سونے نبی جی تواڈے نام تو قربان جاواں صلی اللہ. جنی دفعہ میں تسی درود پاک پڑھا گے انشاءاللہ میرا عقیدہ تے ایمان ہے عرش والا رب میرے تواڈے گناہاں نوں معاف کردا جائے گا. اللہ دی طرفوں برکتاں رحمتاں دا نزول ہوتا جائے گا. حضرات میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کرنے والا یہودی بچہ ایک دن نظر نہ آیا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ دی جوان اج او بیٹا میں محمد نو نظر نہیں آ رہا جو میری خدمتاں کریا کرتا سی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک کا غلام جواب اندر کہندے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی او بچہ تے بیمار ہو گئے تدی تے سونے تو نظر نہیں آ رہا. آپ اندرے اچھا بیمار ہے چلو ساتھیوں اودی خبر گیری لین چلیے پتہ کر کے آئیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم دا پتہ لین چلے گئے تے مسلمان دا بھائی بیمار ہو جائے, نمازی دا بھائی بیمار, دوست بیمار ہو جائے تے پتہ کرنے چلا. حضرات جس نبی دا میں تو کلمہ پڑھے او کملی والے حبیب کے اندر صحابہ آؤ
یہودی بچے دا پتہ کر کے آئیے. میری سرکار چلتے چلتے یہودی دے گھر پہنچے. کملی والے مصطفیٰ نے منظر کی تکے یہودی بچہ موت و حیات دی کشمکش اندر ہے. آپ سرکار قریب ہو کے فرماتے نے بیٹا کلمہ پڑھ لے میں اللہ پاک اور تیرے جنت لے دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تسی نہ بھی کہو پھر بھی سبحان اللہ. پوری حدیث میں تمہیں سنانا چاہنا ہوں. آپ سرکار نے جدو توحید دا پیغام دیتا, توحید دا سبق سنایا, توحید دا پیغام سنایا, انہیں یہودی بچہ ایک نظر اندر نبی پاک کا چہرہ مبارک دیکھن لگ پیا. سبحان اللہ. دوسری نظر اندر اپنے باپ دیکھن لگ پیا. باپ جو آپ اندر پتہ کی کہتے ہیں بیٹا جی میں ابو القاسم کہتے ہیں اونجی گل مان لے. آپ کی کنیسی ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنے بیٹے دے نام دے اپنی کنیت رکھی ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باپ کہتا ہے باپ بیٹا جی میں ابو القاسم کہتے ہیں جی گل والے. اس بچے دے باپ یہودی نے نا ہاتھ اندر تورات پڑھ لی, پڑھتا ہے پیا تورات پڑھی تے پڑھتا پیا ہے. قبلی والے مصطفیٰ نو بول کے کہتے نے باپ نو او یہودیا اجو کتاب کو اندر پکڑیے سچ سچ دسی اس کتاب اندر میں محمد دا بھی تذکرہ ہے گیا کہ نہیں. اللہ اکبر. بعد اسی علماء کو 20 دفعہ دی سنیے. آپ نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لو. نے کلمہ پڑھ لیا. آپ نے فرمایا جنت تیرے تے واجب ہوگی. میں پوری حدیث تو نہیں سنا رہا. آپ فرماتے ہیں یہودیا سچ دس اجڑی کتاب ہاتھ اندر تورات کو پکڑیے ایدی اندر میں محمد دا بھی تذکرہ ہے کہ نہیں. حدیث میں ہوندا ہے جتے سرکار دا تذکرہ لیا سی اس یہودی نے کر کے اوتے اپنا ہاتھ رکھ لیا, لفظاں نو چھپا لیا تے کہندا نا نا اللہ دے نبی دی اس کتاب اندر تہاڈا تذکرہ نہیں ہے گا. یہ باپ کہہ رہے ہیں تے بیٹا موت و حیات دی کشمکش اندر ہے. بیٹا بول کے کہتا ہے اللہ دے پاک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میرا باپ جھوٹ بولتا ہے. سونے نبی جی میں اپنی اکھاں نال اس کتاب اندر تہاڈا تذکرہ پڑھیا ہے. سبحان اللہ. میرا باپ جھوٹ مارن دیا ہے. سونے میں اپنی اکھاں نال آپ پڑھیا ہے تہاڈا تذکرہ. خیر قصہ مختصر. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچے نو بول دے نے فرما دے نے بیٹا کلمہ پڑھ لے میں اللہ پاک کو تیرے جنت لے دیواں گا. اس یہودی بچے نے پڑھ لیا اپنی زبان وچوں اللہ میرے تے انہاں سارے تے جدوں موت دا وقت قریب آئے اللہ زبان وچوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما دے. سبحان اللہ. آخرکار اس بچے نے پڑھ لیا اپنی زبان وچوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ. کلمہ پڑھتا روح پرواز ہوگی. آپ سرکار نے فرمایا اس بچے نے عمل تھوڑا کیتا ہے جنت پہلے پہنچ گیا ہے. رب دی جنت اندر داخل ہو گیا. اتھی بس نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ دی جماعت اس طرح کرو اس اپنے نو مسلم صحابی نو صحابی نو میرے صحابی نو یہودیاں دی مجلس وچوں علیحدہ کرو نا. اپنے بھائی دی لاش میت 4 پہ اٹھا لو. 4 پہ اٹھا لی گئی. حدیث پاک اندر آتے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سرکار نے اس نو مسلم صحابی نو کفن بھی آپ پہنایا, ایدہ نماز جنازہ بھی آپ پڑھایا. اللہ اکبر.
اکبر کبیرہ واہ پیغمبر دے غلام میں تیری عظمت تو قربان جاوا تینوں نبی پاک نے کفن بھی آپ پہنایا تیرا جنازہ بھی مدینے والے مرشد پاک نے آپ پڑھایا سبحان اللہ دادی دے اہل حدیث دا عقیدہ تے ایمان وے ہر مسلمان دا عقیدہ تے ایمان ہونا چاہیے کملی والے مصطفیٰ دا سینہ بھی پاکے سونے نبی دا پسینہ بھی پاکے تے سونے دا بولو مدینہ بھی سلیم صاحب پڑھی کڑی سامنے کو نہیں لگی منو نہ کہ آج کے ٹائم کتے ہو گئے ہیں تھلے ہو گئے ہیں اور میں اپنی مرضی نال جمعہ چھڑنا جی تو انچے دی سامنے کڑی لانگے حضرات توجہ فرماؤ جو بھی گل ٹھیک ہے کہ نہیں کڑی سامنے لگنی چاہیے سی نا چلو اللہ تو توفیق دے کوئی بندہ نویں تے سونی کڑی لے کے سامنے لایا جائے اگلے جمعے تک حضرات سنو کتاب و سنت دیوانیہ دا اعلان توحید و سنت پروانیہ دا اعلان داتا دستگیر لجپال غریب نواز کون ہے بولو کون ہے اس کلے اللہ دی تعریف یوسف راشد کرنا چاہتا دے جی مولا تیرا ہی در ہووے اتھے میرا بھی سر ہووے جی مولا تیرا ہی در ہووے اتھے میرا بھی سر ہووے میں سجدے وچی پیا ہوا میں سجدے وچی پیا ہوا اتو رحمتاں دی چھاں ہووے جی مولا تیرا ہی در ہووے اتھے میرا بھی سر ہووے پیغام مصطفیٰ مولا میں ہر تھاں تے پہنچاواں گا نبی پاک دا فرمان سنانا جی لوگاں نو اور بولو سارے دعوت ہوگی اللہ دی توحیدی انشاءاللہ پیغام مصطفیٰ مولا میں ہر تھاں تے پہنچاواں گا تیری توحید میں مولا ہر تھاں تے سناواں گا سناواں تیری توحید مولا سناواں تیری توحید مولا کوئی ایسی بھی تھا ہووے جی مولا تیرا ہی در ہووے اتھے میرا بھی سر ہووے ابو بکر عمر عثمان و حیدر دی ابو بکر عمر عثمان و حیدر دی شان میں سناواں گا حسن حسین دا مولا حسن حسین دا مولا پیغام میں سناواں گا حسن حسین دا مولا پیغام میں سناواں گا میری زبان جاری میری زبان جاری مولا تیرا قرآن ہوئے جی مولا تیرا ہی در ہوئے اتھے میرا بھی سر ہوئے حضرات آئی حضرات جو فرماتے جانا میرے اور توڑے آقا جناب محمد الرسول اللہ قدوسی نہ کرو راج کے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن دے جانا مسند احمد 7697 نمبر حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ
1063 نمبر حدیث. حدیث پاک دے راوی کون؟ جناب حضرت ابو ہریرہ. واہ ابو ہریرہ جی تہاڈی عظمت تو قربان جاواں. تساں پیغمبر دیاں کنیاں حدیثاں زبانی یاد کیتیاں؟ بہت ساری حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دی یونیورسٹی دے تیار کیتے ہوئے ایک جامعہ محمدیہ دے شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک دے راوی نے بیان فرماتے نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بنی اسرائیل اندر ایک بندے تے موت دا وقت قریب ہے. باپ نے اپنے بیٹے انو بلا لیا. گل ایتھے بھی توحیدی ہون لگی ہے. کیتا ہے توحیدی؟ باپ دے موت دا وقت قریب ہے. اپنے بیٹیاں نو جمع کر لیا. باپ اپنے بیٹیاں نو وصیت کر دے او میرے بیٹیو میں فوت ہو جاواں میں تانوں چھوڑ کے چلا جاواں اس جہان تو میں رخصت ہو جاواں میرے او بیٹیو مینوں قبر اندر دفن نہ کریا دے میری لاش نو جلا دیا دے میری لاش نو ساڑ کے رکھ دیا دے ادھی سیاہ جڑی ہے ہوا اندر اڑا دیا دے ادھی سیاہ جڑی دریا اندر پانی اندر اڑ دیا دے. بیٹے بول کے کہتے نے بابا جی انج کیوں کریے بابا جی بہت ہو جائے بندہ انہوں دے قبر اندر دفن کر دیتا جاندے مومن بندہ عقیدہ توحید والا بندہ بہت ہو جائے انہوں غسل دئی دے کفن پہنائی دے قبر اندر دفن کی کری دے انہوں ابو جیسی تو انہوں انج کیوں کریے دی وجہ کیے. باپ کہتا میرے او بیٹے او سلندر گال لے وے جے منو تسی قبر اندر دفن کر دیتا منو سخت عذاب ہوئے گا جنہ کدی کسے بھی ہوئے ہی کو نہیں. لہذا منو تسی قبرستان اندر دفن نہیں کرنا چونکہ ساری زندگی میں کوئی نیکی والا کم تے کیتے ہی کو نہیں. سارے گناہ کیتے نے بڑے گناہ بھی کیتے نے تے چھوٹے گناہ بھی کیتے نے ہر گناہ میرے اندر پایا جاتا ہے کوئی نیکی والا عمل تے کیتے ہی کو نہیں. قصہ مختصر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ بندہ فوت ہو گیا باپ دی وصیت کے مطابق بیٹا بیٹیاں نے کیتا کیے اپنے ابو جان دی لاش نو جلا کے رکھ دیتا ہے اپنے باپا دی لاش نو ساڑ کے رکھ دیتا ہے نا ادھی سیاہ ہوا اندر اڑا دیتی ادھی سیاہ پانی دی اندر دریا اندر روڑ دیتی. اللہ اکبر کبیرہ لہو قل فیکون جو اللہ چاہے وہ ہندہ ہے جو بندہ چاہے وہ نہیں جے ہندہ اور اللہ زلجلال نے آرڈر جاری کیتا ہوائے میری امانت واپس کر دیتی جائے دریاوہ میری امانت واپس کیتا جائے نا دریا نے بھی امانت واپس کر دیتی ہوا نے بھی امانت واپس کر دیتی. انسان اللہ پاک کے سامنے پیش ہو گیا اللہ زلجلال اس بندے نے مخاطب کر کے کہتے ہیں بھائی یہ عمل تو کیوں کیتا ہے کیوں اپنے بیٹیاں نو وصیت نصیحت کیتی سی میری لاش نو جلا دیا دے ساڑ کے رکھ دیا دے کیوں تو یہ عمل کیتا ہے. یہ گناہگار بندہ رون لگ گیا آنسو بہن لگ گیا. مدینے والے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ بندہ بول کے کہے گا عرشاں والے ساری زندگی میں کوئی نیکی والا کام دے کوئی تئی کوئی نہیں ہر گناہ میرے اندر پایا جانا ہر عیب میرے اندر پایا جانا ہے. یہ بندہ اس موقع تے پتہ کی کہے گا عرشاں والے اور میں کوئی نیکی کوئی نہیں کی تھی گناہ ہی گناہ ساری زندگی کیتے نے لیکن عرشاں والے تیرے توحید دے معاملے اندر میں کسے نو شریک تیرا نہیں سی ٹھہرایا تیری توحید دے معاملے اندر میں شرک نہیں سی کی تھا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نو بندے دا اوہی عمل عقیدہ توحید والا ہی عمل پسند آ جائے گا. اللہ کہیں گے جا گناہگارا میں تیرے گناہوں نو معاف کیتی میری جنت اندر داخل ہو جا. عقیدہ بہت بڑی دولت ہے یاد رکھ لو. اللہ سارے
اس واسطے بھائیو شرک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس گناہ تو بچ جاؤ، توحید والے بن جاؤ۔ آؤ ذرا سنتے جانا میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے جانا۔ میں آخر تیار یہاں کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے جائیے۔ جامع ترمذی شریف 2563 نمبر حدیث سنتے جاؤ۔ حدیث پاک دے راوی جناب حضرت عبداللہ بن عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام عدل و انصاف جناب عمر بن خطاب آخر تک آواز آئی رضی اللہ تعالی دے بیٹے حدیث پاک دے راوی نے بیان فرماتے ہیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے قیامت دا دن ہوئے گا، آپ فرماتے ہیں میری امت دے وچوں ایک بندہ اللہ پاک دے سامنے پیش کیتا جائے گا۔ اللہ اس بندے دے 99 گناہاں والا رجسٹر کھول کے دے سامنے کیتا جائے گا۔ اللہ سارے رجسٹراں نوں کھول دیتا جائے گا، جتوں تک بندے دی نظر جائے گی اتوں تک اے گناہاں والا رجسٹر کھلیا ہوئے گا، جدے وچ گناہ ہی گناہ لکھے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذو جلال فرمان گے میرے فرشتوں اس طرح کرو نا، جاؤ اس بندے دی کوئی نیکی تلاش کرو، نیکی مل جائے نیکی لے کے آ جانا۔ فرشتے نے نیکی لبنی شروع کی تھی نا، نیکی تلاش کرنی شروع کر دی تھی نا، لبدیاں آخر کار فرشتے ایک پرچی لب کے لے آن گے۔ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس پرچی دا وزن کیتا جائے گا، ایک پلڑے اندر پرچی رکھ دی جائے گی، دوسری پلڑے دے دوسرے پلڑے دے اندر ایک گناہاں والے رجسٹر رکھ دیتے جان گے۔ اے بندہ آکے گھر سنبھالے اے کی گل ہے، ایک پلڑے اندر رجسٹر سارے گناہاں دے، ایک پلڑے اندر کلی کوئی پرچی رکھ دی گئی ہے۔ اللہ ذو جلال اس موقع تے فرمان گے آج دے دن کسی تے ظلم نہیں کیتا جائے گا، آج دے دن کسی تے زیادتی نہیں کی جائے گی، یا میرے فرشتیاں نے خط لکھیا ہے ایک گناہگار کہے گا اللہ جی نہ میں انکار کرنا وا کہ میں گناہ نہیں کیتے، نہ تواڈے فرشتیاں نے غلط لکھیا ہے، ہاں جو میں کردا رہا ہاں تواڈے فرشتے تحریر کرتے گئے نے لکھتے گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جدوں وزن کیتا جائے گا اے پرچی والا پلہ جڑا ہے وزنی ہو جائے گا، پاری ہو جائے گا۔ آپ سرکار نے فرمائے اللہ ذو جلال کہیں گے میرے فرشتے ہو اس طرح کرو اس پرچی نو پکڑو تے کھولو۔ فرشتہ پرچی پکڑے گا، فرشتہ اللہ پاک نے حکم دے نال پرچی کھولے گا نا، پرچی تے کی لکھیا ہوئے گا اشہد اللہ ایمان لو حضرہ محبت جاگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے عمل اللہ پاک نو ایڈا پسند آ جائے گا، اللہ پاک دے بدلے ہی جنت عطا فرما دیں گے۔ توحید بہت بڑی دولت ہے، عقیدہ توحید بہت بڑی دولت ہے۔ تواڈے او بھائیو غور کرو جننے مرضی تسی گناہ کیتے نے اللہ تواڈے سارے گناہاں نو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ شرک تو بچ جاؤ، بدعات تو بچ جاؤ۔ خالق کائنات نے قرآن دیا تلاوتاں کی دیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا لا
فاغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. سوہد رساتے سرے تے گنڈ میں آخر دے گا لیانے جانا محبت فرمان دے جانا یہ نہ کہنا مولوی صاحب نے تے کچھ آج جمعہ بڑا سخت بڑھایا ہے. اوے سیانا ڈاکٹر تے حکیم جو دوائی کوڑی دوے او جو مریض چھیتی ٹھیک ہو جاتا ہے جی. حکیم عبدالمجید صاحب بیٹھے نے ماشاءاللہ اللہ انہوں سے دوائی لمبی زندگی عطا فرمائے. دوائی جدو صحیح دیتی جائے پھر اللہ شفا بھی دینے ہی نے. اس واسطے تو ہی پرست بن جو اللہ انشاءاللہ گناہ معاف فرما دیں گے. میں محبوب علیہ السلام دا سینہ بھی پاکے سونے پاک نبی دا پسینہ بھی پاکے سبحان اللہ. دادی تے یوسف راسل کہنا چاہتا ہے سبحان اللہ مکہ بھی اللہ مدینہ بھی اللہ پسینہ بھی اللہ سینہ بھی اللہ. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اے شیر کافی میرے ماشاءاللہ نیٹ تے لکھے چڑھے رہے جتھے جائیے تقریر کرن جمعہ پڑھان جائیے تے دوستوں دی فرمائش ہوندی ہے کیا وجہ شیر ضرور سنا دیا جی. انہاں شیر اندر وزن ہی بڑا ہے درد ہی بڑا ہے محبت ہی بڑی ہے. آئیے سنیے محبت و عقیدت دے نال. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جب کعبے جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اللہ سونے نے سے سال سارن مکہ مدینے دی زیارت کروا دے. تمہاری آنکھوں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا. سبحان اللہ. اے پاکستانی سپیکر تے پاکستانی ساؤنڈ اے میں کہنا ہونا اے 2 نمبر سپیکر نے 2 نمبر 1 نمبر سپیکر 1 نمبر ساؤنڈ حرمین شریفین وچ لگا ہے. حاجیو جننے حاجی بیٹھے ہو جھوٹ نہ ماریا جے سچی سچی گواہی دے آ دے. بیت اللہ اندر مسجد نبی اندر تساں میں نمازاں پڑھیاں اللہ دی توفیق دے نال باذن اللہ کو بھی پڑھا گے کہو ہاں انشاءاللہ. کیا سپیکر چیخ ماردا ہے ایکو جی آواز رہتی ہے کہ نہیں. تہاڈی مسجد دے مطابق تہاڈا سپیکر یہ ٹھیک ہے. اے میں اجتماعی کیا ہے کہ پاکستانی او ساؤنڈ نہیں جو حرمین شریفین وچ لگا ہے. اللہ اللہ سنیے. تمہاری آنکھوں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا پھر کیا ہوگا. نظر جم جائے گی اس پر بیت اللہ دے نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. مکے کی مدینے کی سوکھی ہوئی روٹی میں لذت ہے. شہنشاہ کے گھر کا کھانا بھول جاؤ گے. امیروں کے گھر کا کھانا بھول جاؤ گے. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. بھائی ذاکر اللہ صاحب تو ہٹی نظر مصرع کر کے بات میں ختم کرنا چاہنا ہوا. نہ ادھر آؤ اتلا حسن پر چاند اور ستاروں. ہائے 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 بڑا پیارا مصرع بڑا وزن اللہ نے اس مصرع اندر رکھیا. نہ ادھر آؤ اتلا حسن پر چاند اور ستاروں. رخ انوری جو دیکھو گے رخ انوری
مالک کتاب و سنت دے مطابق عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جس پیغمبر دے ایک قرآن والی عالی شان چٹھی نازل کی دیئے اس حبیب دے روضہ پاک دے کروڑوں درود و سلام دی بارش برسانا۔ اللہ جتنے بھی میرے بھائی بہنہ آئے اللہ قدم قدم دینا دا آنا خطبہ سننا میدہ نبی نبدہ سنانا اور سوالیا اپنی بارگاہ عالیہ اندر منظور و مقبول فرما۔ جتنے بھی تسی بیٹھے ہو آوے کرے ہو ماشاءاللہ مسجد دی تعمیر دا کام صرف دا کام جاری ہو ساری ہے سارے احباب دل کھول کے 500 1000 جنی اللہ نے توفیق دیتی ہے رب دے گھر دے نال تسی تعاون فرماتے جاؤ۔ اللہ ذوالجلال تواڈے رزق اندر تواڈے کاروبار اندر میرا مالک انشاءاللہ تعالی اپنی برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے گا۔ کوئی بھی دوست پیچھے نہ رہے اور فرشتہ ہر روز دعا کردا دے، ایک فرشتہ دعا کردا دے دوسرا فرشتہ بد دعا کردا دے۔ دعا کرنے والا پتہ کی کہندا ہے سخی بندے واسطے دعا ہوندی ہے جڑا رب دی راج اللہ دے گھر وچ مساجد تے مدارس تے غریباں تے یتیماں تے مسکیناں تے اللہ دے راستے اندر اپنا مال خرچ کر دے فرشتہ دعا کر دے اللہ انہاں دے رزق اندر کاروبار اندر میرے مالکا برکتاں تے رحمتاں دا نزول فرما دے اللہ انہوں ہور سخی بنا دے تے دوجا فرشتہ اس بندے واسطے بد دعا کر دے جدے کول دولت ہے مال ہے پیسے ہے خرچ نہیں کردا اللہ سنو خرچ کرنے والا بنائے اور فرشتے دی دعا در اللہ میرے تو انہوں سارے مالک شامل فرمائے۔ دوست احباب چولی لے کے آ رہے اپنا اپنا حصہ جنی اللہ نے توفیق دیتی ہے ضرور حصہ پاؤ۔ جڑے چولی اندر نہیں پانا چاہتے لے کے نہیں آئے وہ انتظامیہ دنال بعد اندر رابطہ کریا دے اپنا اپنا حصہ ضرور جمع کرو۔ اللہ تو اپنے بال و جان اندر برکتہ رحمتہ دا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔